حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے ابھی مولانا صاحب کے یوٹیوب چینل مفتی شبیر احمد آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ میرے نبی نے مجھے یہ بات سکھائی ہے، اس لیے میرے عزیزو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم نے طے کی ہوئی ہے ازل سے کہ عبادت میری ہے اور حسن سلوک کا سب سے بڑا مستحق تمہارے والدین ماں اور باپ ہے۔ ایک شخص آتا ہے، اس نے سوال کیا صحابی نے نبی سے، میرے اچھے سلوک کا سب سے مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا پھر؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں خدمت اور ادب یہ دو چیزیں، خدمت میں زیادہ تعلق 3/4 والدہ کا حصہ ہے، اور ادب میں والد کا درجہ مقدم ہے کہ وہ گھر کا نگران اور سربراہ ہے۔ تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں کہ اویس قرنی تابعی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قیامت کے دن حضرت اویس قرنی کو اللہ تعالیٰ جو شفاعت کا کوٹا دے گا کہ جن کی تو سفارش کرے گا انہیں میں جنت دے دوں گا، وہ بے حساب ہے، جن کی گنتی بھی نہیں گنی جا سکتی۔ باقیوں کے کوٹے محدود رکھے کہ حافظ، قاری، عالم، شہید اتنا فلاں کا اتنا، لیکن حضرت اویس قرنی کو اللہ قیامت کے دن بلا کر کہے گا جس جس بندے پر تم ہاتھ رکھتے جاؤ گے میں اسے جنت عطا کر دوں گا، اور اویس قرنی کا ایک الگ منظر ہوگا میدان حشر میں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں یہ درجہ ان کو اپنی والدہ ان کی تھی، والد نہیں تھے، والدہ تھیں اور بیمار تھیں، اور ان کے سوا ان کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں یہاں سے چلوں اور مدینہ پہنچ کے آخری نبی سے ملاقات کروں، ان کا غلام بنوں، ان کی مجلس میں بیٹھوں، ان کے پیچھے نماز پڑھوں، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں۔ ظاہر بات ہے یہ کائنات کی سب سے بڑی سعادت ہے، لیکن اس لیے نہیں آ سکے کہ میں چلا گیا تو میری ماں کو کون سنبھالے گا، تو اتنی بڑی قربانی اپنی والدہ کی وجہ سے دی۔ اور حضرت اویس قرنی کی اس کیفیت کو اللہ نے آسمانوں سے جبریل کے ذریعے آخری پیغمبر کو آگاہ کیا اور ان کے مرتبے اور فضائل پہ گفتگو فرمائی، اور اللہ کے نبی صحابہ کے سامنے اویس قرنی کی تعریفیں کر رہے ہیں اور ان کو مستجاب الدعوات بتا رہے ہیں کہ اس شخص کی دعا رد نہیں ہوتی، لہٰذا تم نے بھی اپنے لیے اس سے دعا کروانی ہے۔ بہرحال وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، تیسری وصیت کہ اپنی اولاد کو کبھی بھی رزق کے خوف سے قتل مت کرنا۔ عرب لوگ لڑکیوں کو جو قتل کرتے تھے ایک وجہ تو ان کی ناک اور عزت تھی، اور ایک وجہ رزق بھی تھی کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے۔ اللہ کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس وجہ سے تم ان کو قتل کرتے ہو۔ اور آج دنیا کے اندر یہ جتنے اسقاط حمل اور منصوبہ بندی اقوام متحدہ نے یہ ٹیمیں اور ملک کے قانون، یہ سب اللہ کے قانون کے خلاف ہیں، اس لیے کہ ان کے دماغ میں بھی یہی ہے افراد زیادہ ہوں گے تو وسائل کم ہو جائیں گے، معیشت تنگ ہو جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں یہ شیطانی ذہن ہے، تمہیں بھی رزق میں دیتا ہوں اور انہیں بھی میں دیتا ہوں۔ اس لیے اسقاط حمل اور منصوبہ بندی یہ بنیادی طور پر قرآن کی اس آیت سے ٹکراتی ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ اس بنیاد پر آپ اولاد کو ضائع کر دیں ماں کے پیٹوں میں، یا ان کو پیدا نہ ہونے دیں کہ جناب کل ملک کے معاشی مسائل کا مسئلہ بنے گا، پہلے آبادی اتنی ہو گئی اور ملک میں غربت اتنی چل رہی ہے تو اس لیے ہم مزید یہاں افزائش نسل نہیں چاہتے۔ یہ نظریہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کو غربت کے خوف سے مت قتل کرنا، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم رزق دینے والے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، چوتھی چیز، اور بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا، چاہے وہ بے حیائی ظاہر ہو یا
چھپی ہوئی ہو، چھپی ہوئی جیسے زنا، ظاہراً جو سامنے ہے جیسے گانا، موسیقی، ڈانس، مجرا، یہ اوپن ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح کی ہو یا اس طرح کی، ان کے قریب بھی مت جانا۔ یہ اللہ نے آسمانوں سے آخری نبی کے ذریعے انسانوں کو آگاہ کیا ہے کہ اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں کہ جو لوگ موسیقی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ منافق ہو جاتے ہیں، ان میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے سختی سے اسلامی معاشرے کو روکا ہے کہ یہ لعب و لائب اور دنیا کی رنگینیاں اور لذتیں، اور میں تمہارے اندر آخرت ڈالنے آیا ہوں، تو شیطان تمہیں اس چیز پر لگا کے آخرت سے غافل کر دے گا۔ اس لیے اس طرف جانے سے سختی سے روکا ہے کہ اسلامی ریاست کا کوئی تعلق نہیں۔ آج اس ملک میں جو حافظ، قاری، عالم، مفتی ہو اس کو کوئی ایوارڈ نہیں ملے گا، لیکن فلمی ایکٹروں کو ایوارڈ ہیں، گانے والوں کو ایوارڈ ہیں، میڈیا پہ ان کو لا کے قوم کا ہیرو بنایا جاتا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو پھر کہاں اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اور اس ماحول میں کیا تھا؟ حضرت عمر نے ایک مرتبہ سفر کے دوران پوچھا کہ سب سے زیادہ قرآن کا حصہ کسے یاد ہے؟ ایک لڑکا اٹھا، اس نے کہا مجھے پوری سورہ بقرہ یاد ہے۔ فرمایا کہ تم نے ان کو نماز پڑھانی ہے سفر میں، چونکہ قرآن کا زیادہ حصہ تجھے یاد ہے۔ اسلامی ریاست اس وقت پروٹوکول اس نسبت سے دیتی تھی کہ قرآن کس کو زیادہ یاد ہے، احادیث کس کو زیادہ یاد ہے، تفاسیر، پھر رسول اللہ کی صحبت زیادہ کس نے اختیار کی ہے، نبی علیہ السلام نے زیادہ اعتماد کن کن لوگوں پر کیا۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر وقت کے خلفاء اور عمراء لوگوں کو اس حیثیت سے مرتبوں پر فائز کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد لوگ الٹ ہوئے، اللہ نے بھی اپنا قانون پھر الٹ کر دیا، اور آج ہم کہاں چلے گئے یہ آپ کے سامنے ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نمبر 5، اور فرمایا جس جان کو کہ اس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل مت کرنا سوائے حق کے راستے کے، کہ کوئی مرتد ہو گیا، یا شادی شدہ زانی ہے، یا کوئی قاتل ہے جان بوجھ کے جس نے کسی کو قتل کیا ہے، تو ان 3 صورتوں میں اسلامی ریاست ان 3 بندوں کو قتل کر سکتی ہے، وہ بھی اسلامی ریاست۔ کوئی بندہ خود قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی قتل کے راستے ہیں نہ حکومت کے لیے جائز ہے نہ عوام کے لیے کہ کسی انسان کی جان سے کھیلیں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ تاکیدی حکم ہے جو تمہیں اللہ کر رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ اور عقل سے کام لو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور فرمایا یتیم کے مال کے نزدیک بھی مت جانا، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، چونکہ اس کا نگران دنیا سے چلا گیا ہے، تمہارے اندر جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا ہے، تم بے جھجک اس کے مال پہ جھپٹ پڑو گے، اور امکان ہے کہ وہ یتیم کمزور بچہ ہے، وہ تمہارے مقابلے میں کچھ نہیں کر پائے گا، لیکن اللہ کی عدالت میں وہ بڑا طاقتور ہے۔ پارہ نمبر 4 میں سورۃ النساء کے اندر اعلان فرمایا کہ سنو، اور پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 7 میں بھی وَلَا تَأْكُلُوا، یہ اعلان کیا ہے کہ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، کہ جو لوگ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے اور ہڑپ کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں ڈال دے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ آگ کھاتے ہیں، مال نہیں کھاتے، وہ پیٹ میں انگارے ڈال رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اللہ انہیں آگ میں دہکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، یہ مال ان کو لے ڈوبے گا دنیا اور آخرت میں۔ اس لیے فرمایا یتیم کے مال پر نظر مت رکھنا، اس کے قریب بھی نہ جانا، مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ اختیار کرنا، اور وہ کیا ہے کہ اس کے مال کی دیانت داری سے حفاظت اور نگرانی کرنا۔ کب تک؟ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ قوت اور جوانی کو پہنچ جائے، سمجھ بوجھ پیدا ہو، اس کی امانت اس کے ہینڈ اوور کر دیجئے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اگلا حکم فرمایا کہ ناپ کر دو
یا تول کر دو تو پورا پورا دو، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی، دوسرے کا بوجھ اپنی گردن پہ نہیں لادنا، بالقسط اور انصاف کو مد نظر رکھ کر ناپ کر دو تو انصاف سے، تول کر دو تو انصاف سے، اس میں بھی ظلم اور زیادتی نہ ہو کہ کسی کا مالی بوجھ اپنے سر مت ڈالنا، یہ قیامت میں تمہیں برباد کر دے گا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو قانون ہے یہ تمہاری طاقت کے مطابق ہم نے بنائے اور تمہیں دیے، ہم نے تمہارے اوپر تم سے زیادہ برڈن نہیں ڈالا کہ جو تم سمجھو کہ ان پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، فرمایا جب بات کرو تو انصاف کی کرو، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور حق تلفی بھی نہ ہو، اور بات واضح ہو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، کہ بات کرتے ہوئے اس کا دھڑا کرو کہ میرا رشتہ دار ہے، اور بات زیادتی کی کر کے دوسرے کا حق ڈیمیج کر دو، اللہ کہتا ہے یہ کام مت کرنا۔ اور کبھی رشتہ دار کو بھی ڈیمیج بندہ کر دیتا ہے دل آزاری کر کے گفتگو کے اندر، اللہ کہتا ہے دونوں چیزوں سے تم نے بچنا ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ جو تمہارا معاہدہ ہے اللہ کہتا ہے اس سے بھی پورا کرو۔ اور وہ کیا ہے کہ جس وقت ہر بندے نے یہ کہا لا الہ الا اللہ کہ تمام طاقتوں کا سر چشمہ صرف اللہ ہے، اللہ کہتا ہے پھر اب اس میں کسی کو میرے ساتھ شریک ٹھہرانا اور پھر میرا جو آرڈر آئے اس کو نظر انداز کرنا، یہ میرے ساتھ جو عہد ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے جب میں کہوں وقت چاہیے تو تم نماز کے لیے آؤ، میں کہوں مال چاہیے، زکوٰۃ، فطرانہ، قربانی، یہ جتنی چیزیں تم پہ لاگو ہیں یہ فوراً ادا کرو، اس لیے کہ تم نے عہد کیا ہے کلمہ پڑھ کے کہ یہ جان اور مال یہ اللہ کا ہو گیا اور اس کے بدلے جنت تمہاری ہو گئی۔ تو جب اللہ اپنی چیز تم سے مانگے تو پھر تم کو پیچھے ہٹنا یہ بالکل روا اور جائز نہیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، فرمایا ان سب باتوں کا تاکید کے ساتھ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جتنا چارٹ میں نے پیش کیا ہے، اللہ کا حق، بندوں کے حق، اخلاق اور انصاف، فرمایا کہ یہ اسلامی معاشرے کے لیے ضروری چیزیں ہیں، اور ملک میں امن بھی قائم ہوگا، امانت داری بھی ہوگی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، شرک کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، انصاف کا بھی قیام ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ چیزیں ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان کی مخالف سمت کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ جو جتنا چارٹ ہے فرمایا ان کو بتاؤ اے میرے نبی، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے جس پر میں چلتا ہوں، فاتبعوہ، تم بھی اس راستے پہ چلو اور میرے پیچھے پیچھے آتے چلے جاؤ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، اس میرے راستے کو چھوڑ کے دیگر مختلف راستے ہیں ان پر مت چلنا، کیونکہ پھر وہ راستے تمہیں اس اصل راستے سے جدا کر دیں گے، پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، ان سب باتوں کا تاکیداً تمہیں اللہ حکم کر رہا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ تو کون کون اللہ کی ان باتوں کو ماننے کو تیار ہے؟ تاجر حضرات بیٹھے ہیں، تجارت میں امانت اور دیانت کو اور سچائی کو مد نظر رکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سچا تاجر قیامت میں نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا لقب تھا الصادق، اور پوری دنیا کہتی تھی کہ یہ سب سے سچے آدمی ہیں، اور یہ نام آپ نے تجارت میں کمایا ہے، کیونکہ اس وقت اعلان نبوت کی ہی نہیں تھا، تجارت اتنی اعلیٰ اصولوں پر کی اور سچائی پر، اور کسی کو کبھی کسی کا حق تلفی نہیں کی، نہ دل آزاری، نہ اس کے حقوق سلب اور غصب کیے، اور اتنے صاف طریقے سے رزق حلال کمایا کہ آپ کا نام ہی پورے عرب میں الصادق الامین، کہ آپ سچے بھی ہیں اور آپ امانت دار بھی ہیں، اور معاشرے نے آپ کی اس حیثیت کو آپ کے انصاف اور اخلاق سے مانا ہے۔ تو میرے جو تاجر بھائی ہیں وہ بے شک کمائیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، لیکن جو اللہ کا حق ہے وہ ٹائم پر نکالیں، جو بندوں کے حقوق ہیں وہ وقت پر نکالیں، اور کسی کا بوجھ غلط طریقے سے مت اپنے اوپر لائیں کہ چلاکی سے، دو نمبری سے 2 پیسے لے بھی لیے
کل وہ قبر کے اندر پرابلم بنا دیں گے، وہ آپ کی نسلوں کو بھی تباہ کرے گا لقمہ حرام، اور جو لقمہ حرام اندر جائے تو پھر 40 دن تک نہ دعا قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نفل اور نہ کوئی فرض۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اس لیے کہ ظالم کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ جب اس نے چکر کر کے دوسرے کی چیز قابو کی ہے جو اس کو سمجھ نہیں آئی تو اس نے ظلم کر لیا ہے، اور ظالم اللہ کے دربار میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کہتا ہے واللہ لا يحب الظالمین، کہ ظالموں اور بے انصافوں کو اللہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کسی روپ میں بھی چلے جائیں۔ شیطان بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس نے عبادت کر کر کے آخر میں جا کے جو اس نے گڑبڑ کی اور تکبر کیا، اللہ کہتا ہے تو اس لائن سے باہر ہے۔ اور حضرت آدم وہ دانہ تو کھا چکے، ظاہراً غلطی نظر آ رہی ہے کہ اللہ نے روکا اور میں نے کھا لیا اور حوا نے، تو اب آدم کیا کہنے لگے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، زیادتی ہم نے کی اپنے اوپر، آپ نے نہ بخشا اور مہربانی نہ کی تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ دونوں ظالم ہو جاؤ گے، کہ اللہ کے اس حد کو توڑ دو گے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو وہ حد ٹوٹی، اس کی وجہ کہ ارادہ نہیں تھا ان کا، شیطان نے قسمیں اٹھا کر ان بیچاروں کو پھنسا دیا اور یقین دلایا میں سچ بولتا ہوں۔ انہوں نے دیکھا لاکھوں سال عبادت کی، اتنا نیک بندہ ہے، یہ کدھر جھوٹ بولے گا، بس فوراً اس کی باتوں میں پھنس گئے اور دانہ جو ہی غیر ارادی طور پہ کھایا، اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور آدم پھر معافیہ مانگتے رہے ایک زمانے تک، اور آخر اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی ہے۔ اس لیے جو غلطیاں ہو گئیں یہ رمضان کے آخری لمحات ہیں، کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کون قبر میں ہے اور کون حشر میں ہے اور کون نشر میں ہے، یہ کچھ پتہ نہیں۔ پچھلے سال کتنے عظیم لوگ اس دنیا میں کتنے تھے اور اس سال وہ نہیں ہے، اور اگلے سال ہم میں سے کون ہوں گے نہیں، اور جو تھے آج وہ قبروں میں ہیں لیکن کوئی دنیا کی چیز ان کے ساتھ نہیں گئی، حتیٰ کہ جسم کے کپڑے بھی اتر گئے۔ تو مت کسی کی خاطر جھوٹ بولیں کہ کل آپ برباد ہو جائیں، اپنی وجہ سے بھی مت کریں کہ اس مال نے ساتھ جانا کوئی نہیں اور نقصان بہت سخت ہو جانا ہے۔ اور اللہ کی کتاب بار بار یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو ان باتوں اور راستوں سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے، پھر تم نیک راستے پر ہوگے اور تمہاری منزل بہت اچھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر تم نے ڈنڈی ماری تو پھر اللہ کہتا ہے پھر میری طاقت سب سے قوی ہے، پھر مجھ سے بچ کوئی نہیں پائے گا، جب میں پکڑوں گا پھر تم یہ ملبہ اپنے بڑوں پر ڈالو گے کہ ان کو بلاؤ ہم ان کو بھی ذلیل کریں، لیکن اس طرح تم نہیں نکل پاؤ گے۔ اس لیے آج تہیہ کریں رمضان کے ان آخری لمحات میں کہ ہم آنے والے پورے سال میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ صدقہ فطر یہ غریبوں کا حق ہے، عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتی ہے یہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن رمضان میں دیا جائے تو یہ بہتر ہے، ادا ہو جاتا ہے کہ غریب بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو۔ اس لیے صدقہ فطر جن جن پر بنتا ہے وہ اپنی نابالغ اولاد کا بھی دیں گے، بالغ اولاد اگر مالدار ہے تو وہ خود اپنا دیں گے، اور بیوی صاحب نصاب ہے تو وہ اپنا دے گی، لیکن اگر خامند اس کی طرف سے دے دے تو ادا ہو جائے گا، اور باقی اگر کوئی کسی کی طرف سے دیتا ہے تو اس کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ نیت کا اعتبار ہے عبادات میں۔ صدقہ فطر مت روکیے اور یہ ہر حال میں دینا ہے، ورنہ یہ نمازیں، روزے، اعتکاف، قرآن کی تلاوت یہ لٹکے رہتے ہیں عرش کے قریب، قبول نہیں ہوتے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کا حق اس نے دے دی ہے، فرشتہ کہتے ہیں جی دے دیا صدقہ فطر، اللہ کہتا ہے قبول کر لو، اور اگر عید کے دن تک بھی وہ کہتے ہیں نہیں دیا، اللہ کہتا ہے نماز روزوں کو روک لو، قبولیت نہیں ہے، نیکی مت لکھنا، اس لیے کہ جب تک میرے کمزور بندوں کا حق یہ نہیں دے گا ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جو یہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ساری عبادات قبول ہو جاتی ہیں، اللہ کہتا ہے بس ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے اللہ بھی کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہے، مظلوموں کا رب ہے، اور ان لوگوں کا جو زیادہ سمجھدار نہیں، یا غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، اور ان کا بہت زیادہ لحاظ یہ ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھیں، انشاءاللہ سکون بھی ہوگا، اور بہت ساری زندگی کی آنے والی امتحانات اور ابتلائیں وہ اس صدقے کی وجہ سے اڑتی رہیں گی۔ یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ نے نظام ایسا صدقات کا بنایا ہے کہ جو یہ بڑے بڑے حملے جو شیطان اور بندوں کی طرف سے ہوتے ہیں یہ آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ جیسے آج میزائل